السلام علیکم مائی بیوٹیفل پیپل فرام بیوٹیفل پلیسز، اور جہاں جہاں بھی آپ میری آواز سن رہے ہیں، میرے سب پیارے پیارے لسنرز کو آئی ویلکم ٹو مائی لائیو سیشن۔ تو جی جناب، جی آیا نو ساتھیوں، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آر جے مونا، اور آپ سن رہے ہیں یور ویری اون شو آن یور ویری اون چینل۔ تو جی جناب، بتائیے کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی لائف کو ڈھیر سارا انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ جہاں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، دوسروں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جی آ جائیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ہماری گفتگو میں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ بن جائیے ہماری گفتگو کا حصہ اور کیجیے اپنی رائے کا اظہار اپنے کامنٹس کے تھرو، کیونکہ آج پھر ایک مرتبہ ہم کرنے والے ہیں بہت مزے کی باتیں، اور ہم کریں گے اپنے اپنے خیالات کا اظہار، تھوڑا سا سنجیدہ اور کچھ ہوگا مسالے دار۔ کرتے رہیے گا ہمیں اپنی رائے سے آگاہ، کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی رائے کا انتظار۔ تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ کائنڈلی ہمیں کامنٹ سیکشن میں جوائن کر لیجئے اور ہمارے ساتھ ہماری باتوں میں شامل ہو جائیے، تاکہ ہم جو ٹاپک اناؤنس کریں اس پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکیں۔ جی بالکل، اور جناب، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر پہلے سے ہی دیکھ چکے ہوں گے کہ ہمارا موضوع گفتگو آج کا ہونے والا ہے طاقت سے متعلق۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خیریت تو ہے، اب آج آر جے مونا طاقت پر کیا گفتگو فرمانے لگی ہیں؟ اب ہم کیا یہاں انڈرٹیکر یا گاما پہلوان پر تبصرہ کرنے والے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، صرف ایک لفظ کی صورت میں یہ موضوع دینے کا مقصد صرف آپ کو ایک لمحے کے لیے اسی سوچ میں مبتلا کرنا تھا، تاکہ ہم جب یہ بات ایک مرتبہ سوچ لیں گے تو پھر بعد میں واضح طور پر ایک فرق پیدا کر سکیں گے، ایک فرق پر، ان دونوں کے فرق پر ایک تبصرہ کر سکیں گے کہ ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے اور ایک دوسری مختلف چیزوں کی طاقت ہوتی ہے، جس کو ہم ورچوئل پاور بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ ایک طاقت، ایک پاور رکھتی ہیں اپنے اندر۔ بالکل ہم فرق پیدا کر سکیں گے جسمانی طاقت اور مثبت سوچ کی طاقت میں، ہم فرق پیدا کر سکیں گے جسمانی طاقت اور علم کی طاقت میں، اسی طرح ہم فرق پیدا کر سکیں گے جسمانی طاقت اور کسی بھی ایسی سچائی کی طاقت میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہاں پر جوائن کر چکی ہیں ساجدہ، تھینک یو فار جوائننگ ساجدہ، وعلیکم السلام۔ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں، ہوپ فلی یو آر انجوائنگ اٹ۔ علیحہ داؤد نے ہمیں جوائن کیا ہے، موسٹ ویلکم علیحہ۔ یس، اٹ از دا لائف سیشن گوئنگ آن اینڈ یو کین جوائن اس ان آور کامنٹس بلو، اور آپ بھی ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کر سکتی ہیں اس ٹاپک سے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی باتیں ہماری مزید انجوائے کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتی ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام علیحہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ تو جناب، ہم بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں طاقتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو مختصر یہ کہ جسمانی طاقت یا جسمانی قوت وہ ہوتی ہے جو کہ
بظاہر نظر آتی ہے کہ فلاں شخص طاقتور ہے، بہتر جسامت کا مالک ہے، بہترین ہتھیار کا مالک ہے، دولت اور پیسہ رکھتا ہے، تو یہ ہمیں پچھاڑ دینے پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمیں پچھاڑ دینے پر قوت رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جناب یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں علم کی طاقت، سوچ کی طاقت، سچائی کی طاقت یا فہم و فراست کی طاقت، اسی کو پیدا کریں اور اگر ہم اسی کا بہتر استعمال کریں تو یقین جانیے اس سے بڑی طاقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ علیحہ کہہ رہی ہیں از دس سیم دیٹ یوٹیوب چینلز آر جے مونا؟ ایگزیکٹلی، یو گاٹ اٹ رائٹ میم علیحہ۔ آئی ہوپ یو ول بی انجوائنگ اٹ۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ یوٹیوب پر آلریڈی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، اینڈ تھینک یو فار لائکنگ اینڈ لونگ اٹ سو مچ۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، اور اگر آپ ہماری گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری باتوں میں شامل ہو سکتی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں، اپنے خیال کا اظہار کر سکتی ہیں، کیونکہ جب مختلف خیالات مل جاتے ہیں تو وہ ایک زبردست سی گفتگو بن جاتے ہیں، بہت مزے کی گپ شپ کا ایک آغاز ہو جاتا ہے اور ہم اکثر بہت ہی بہترین نتیجے اخذ کر پاتے ہیں۔ تو ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں، اگین کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ میرے ساتھ مزید شیئر کیجئے، میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، جیسے کہ جو ہماری فہم و فراست ہوتی ہے، جو کہ سچائی ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ہم مختلف چیزوں کی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ دیز تھنگز ہیو اے پاور ان دیم۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو ان میں ایک طاقت ہوتی ہے جو کہ کچھ بدل سکتی ہیں، کچھ چیزوں میں کچھ بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں کچھ کر گزرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہم اپنے اندر لے آئیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ بدل سکتے ہیں، بہت کچھ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ بھی ان چیزوں کا، ان باتوں کا ایڈیشن کر سکتے ہیں یہاں پر۔ رابعہ کہہ رہی ہیں کلام کی طاقت تلوار کی طاقت سے بہتر ہے۔ زبردست ساجدہ، آپ نے بہت ہی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ جو ہم کسی کو اپنے الفاظ سے یا کوئی بھی جو کوٹیشنز ہیں کسی کی جو کہ بہت ہی نامور شخصیات ہیں، ہم ان سے جو بدل سکتے ہیں یا جو کسی پر اثر رکھ سکتے ہیں وہ الفاظ ہو سکتے ہیں، بجائے کہ ہم اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی مرضی منوانے کے لیے اگر الفاظ کا استعمال کریں تو وہ بہترین استعمال ہو سکتا ہے ادر دین سوالڈ۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیجئے، اور نتیجہ جو بھی آئے ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم بھی اس پر نظر ثانی کر سکیں، کیونکہ جناب ہر ایک کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، اور جناب یہ جو نظریہ ہوتا ہے نا، یہ بھی اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر میری یہ بات بھی آپ کو مضحکہ خیز لگے تو آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیجئے گا، بے شک، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا اور آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ یہ ایک مختلف اور منفرد نظریہ ہی تو تھا جس نے ایک پلیٹ فارم پر برصغیر کے مسلمانوں کو لا کر کھڑا کر دیا، اور آج آپ ایک آزاد ریاست کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور ویسے مجھے لوٹنے سے یاد آیا کہ انور مسعود کہتے ہیں کہ رمضان میں جو بھی بنتا ہے سب شوق سے کھاتے ہیں، اور پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا تھا۔ خیر ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے بنت سعود نے۔ وعلیکم السلام بنت سعود، آئی ہوپ
you would be liking our session. اور اگر ابھی آپ کو ہمارے ٹاپک کے بارے میں صحیح طرح سے معلوم نہیں ہوا تو آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آپ جان لیجئے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں طاقت کے بارے میں. یعنی کہ ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت، دولت کی طاقت، پیسے کی طاقت، جو کہ ہمیں واضح طور پر ایک وہ طاقت ہوتی ہے جو ہمیں واضح طور پر کسی جگہ، کسی شخص میں یا کسی مملکت میں، کسی ریاست میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ پاورفل ہے اور یہ ویک ہے. ٹھیک ہے، مگر ایک طاقت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی مگر وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہیں، جیسے کہ سچائی، علم. اور ہمارے ساتھ شیئر کیا یہاں پر ساجدہ نے کہ قلم کی طاقت، جس کو میں نے ابھی مس پرسیو کیا تھا کلام سے، جس سے میں نے ایک مطلب بھی نکال لیا کہ بات ہمارے الفاظ کی طاقت. مگر جی بالکل ساجدہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قلم کی طاقت بھی ہوتی ہے ایک. اور علیحہ یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت پیور اردو بول رہی ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو. میری اردو بہت زیادہ میرے حساب سے اچھی نہیں ہے مگر میں کوشش ضرور کرتی ہوں کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے اور میں ذاتی طور پر چاہتی ہوں کہ میں اردو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروں. علیحہ کہہ رہی ہیں یو کم لائیو آن یوٹیوب آلسو. علیحہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ کریں گے، اور تاکہ ہمارے جو یوٹیوب کے آڈینس ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی ہمیں سن سکیں، ہمارے ساتھ لائیو جو ہیں وہ آ سکیں. مگر اس کے لیے آپ ہماری ایک ہیلپ کر سکتی ہیں تاکہ ہم جلد سے جلد اس کا آغاز کر سکیں کہ آپ ہمارے جو لائیو سیشنز ہیں یا جو ہمارا لنک ہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم جو ہیں وہ میکسیمم یا جلد سے جلد جو ہے وہ اپنا جو سیشن ہے وہ یوٹیوب پر سٹارٹ کر سکیں. اینڈ ٹو یور انفارمیشن میں بتاتی چلوں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پر کچھ گیمنگ سیشنز بھی سٹارٹ کریں گے جنہیں آپ میکسیمم پھر انجوائے کر سکتے ہیں. اور بنت سعود کہہ رہی ہیں کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. دیٹس گڈ ٹو نو بنت سعود. تو جلدی جلدی ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یا آپ کے کیا خیالات ہیں. تو خیر، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے. یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. چلیے ایک کھیل کھیلتے ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ اس شعر جو میں نے ابھی پڑھا کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس شعر کو مینیپولیٹ کر کے کچھ مختلف بنا کر دکھائیے. مگر یہ وہ مشہور زمانہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہر دکھی طالب علم کی زبان پر ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک ہری مرچ کی کلفی ہے اور چوس کے کھانی ہے. خیر، آپ جو ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اپنے جو خود اپنی کریٹیوٹی یوز کیجئے تھوڑی سی، اور اس حوالے سے آپ کوئی شعر جو ہے وہ اس پر کوئی کچھ بنا کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تاکہ ہم اسے شامل کریں، کچھ مزے کا، کچھ انٹرسٹنگ، اور ہم اس کو انجوائے کر سکیں. علیحہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو دوست ہیں وہ یوٹیوب پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو علیحہ. ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد یوٹیوب پر جو ہے وہ اپنے سیشنز وہاں پر جلد سے جلد شروع کر سکیں. مزید جو ہے وہ بنت سعود کہہ رہی ہیں کہ پاور از اے گریٹ رسپانسبلٹی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ حق کے ساتھ فرائض بھی بہت آ جاتے ہیں جن کو نبھانا بہت مشکل ہے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز کا حق رکھتے ہیں آپ
تو صرف حقوق نہیں ہوتے آپ کی جھولی میں. جب آپ کی جھولی میں کسی کے سے ریلیونٹ کچھ حقوق آپ پہ آتے ہیں تو کچھ فرائض بھی اس کے ساتھ ہی آتے ہیں. اگر والدین کے کچھ حقوق ہیں تو ان کے کچھ فرائض ہیں. اگر آپ کے کچھ حقوق ہیں جو کہ والدین کی طرف بنتے ہیں تو آپ پر بھی کچھ فرائض ان کی جانب سے بنتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے بالکل بنت سعود آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بات کی تھی کہ سوچ میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ کیسا سوچتے ہیں، آپ کیسی سوچ کے مالک ہیں، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے. اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ کی زندگی کا جو دائرہ کار ہوگا، آپ جو کریں گے یا جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہوگی، اس میں جو پھر آپ کے سامنے آپ کی منازل، آپ کے جو راستے ہوں گے وہ مثبت ہوں گے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر پر چلیں گے. مگر اگر آپ کی سوچ میں منفی فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کی جو لائف ہے اس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جائے گی. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کی طاقت کو کس طرف لے کر جاتے ہیں. آپ اپنی سوچ کی طاقت کو مثبت رکھتے ہیں یا منفی رکھتے ہیں. اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی تو پھر اس کی پاور یہ ہوگی کہ آپ ایک ہیروئک لائف گزاریں گے. اف یو آر گیٹنگ می رائٹ. اور اگر آپ کی سوچ نیگیٹیو ہوگی یعنی منفی ہوگی تو پھر آپ کسی کی زندگی میں کیونکہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ اس کے عمل پر، اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کی پاور یہ ہوگی، اس نیگیٹیوٹی کی پاور یہ ہوگی کہ آپ کسی کی زندگی میں ولن کا رول پلے کر سکتے ہیں. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا آپ واقعی کسی کی زندگی میں ایک ولن بننا چاہیں گے یا اپنی ہی زندگی میں ایک ولن بننا چاہیں گے. تو خود سوچئے کہ آپ اگر اپنی سوچ کو پازیٹیو بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کتنا بہتر ہو سکتا ہے. علیحہ نے شیئر کیا ہے وہ شعر، وہ کہہ رہی ہیں یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے 75 سے بلو اٹینڈنس ہے اور روز جانا ہے. نائس علیحہ، آئی انجوائڈ اٹ. سو علیحہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں اور آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں. ہمیں اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. وی وڈ ریئلی لائک ٹو نو دیٹ. ساجدہ کہہ رہی ہیں یہ برتن دھونا نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ لیمن میکس ہے اور چوس کے کھانا ہے. یعنی کہ ساجدہ جو ہیں وہ آج کل برتن دھونے سے خاصی پریشان نظر آتی ہیں. بالکل آج کل کا تو یہی المیہ بنا ہوا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر یہ زیادہ بڑا ایک دکھ محسوس ہوتا ہے کہ افطاری کے برتن جمع ہو گئے ہیں اور سحری کے برتن جمع ہو گئے ہیں اور بس اب دھونے ہیں. خیر جن کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں اس کام پر وہی بہتر جان سکتے ہیں. بنت سعود کہہ رہی ہیں اچھا تھا مجھے ڈبے میں ڈبہ والے شعر آتے ہیں بس. تو کوئی بات نہیں بنت سعود، آپ ہمارے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں اور جو بہت مشہور ہیں ان سے ہٹ کر کچھ مینیپولیٹ کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. تو علیحہ کہہ رہی ہیں کہ فیوچر فزیو تھراپسٹ. واو، آئی ایم گلیڈ ٹو نو. اینڈ تو لسنرز ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیوچر فزیو تھراپسٹ موجود ہیں. تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف چیزیں مختلف طاقت رکھتی ہیں. ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سوچ اگر منفی یا مثبت ہوتی ہے تو اس کی کس قسم کی طاقت ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے جو مفکرین ہیں اور جو بہت سارے نامور شخصیات ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے کہ جو علم ہے وہ ایک بہترین طاقت رکھتا ہے. اگر ایک زمانہ
یا ایک معاشرہ علم سے دور گزرا ہے، اس میں علم کی کمی رہی ہے اور جہالت کے اندھیروں میں رہا ہے، تو اس جہالت کی طاقت کیا تھی، اس جہالت کی پاور کیا تھی، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے قصے اور زمانہ جاہلیت کی باتیں، اور جو بھی علاقے آج ہمیں معلوم ہیں جہاں پر علم کی روشنی نہیں ہے، تو وہاں پر کس کس قسم کے ظلم ہوتے ہیں، کیونکہ جہالت جو ہے وہ اٹ سیلف ایک ظلم ہے۔ جو جاہل معاشرہ ہوتا ہے وہ ایک ظالم معاشرہ ہوتا ہے، اور جو ایک علم سے منور معاشرہ ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں میں جن ذہنوں میں علم کی روشنی ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں اور بہت کچھ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں پر پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہے، خیر، تو اس پر بھی ہمارا ہی اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنے علم کو الفاظ اور ڈگریوں کی صورت میں اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ ان سے اپنے کردار کو انہیں اپنے کردار پر اثر انداز ہونے دیں۔ ہم انہیں اپنے کردار پر اثر انداز کرنا سیکھیں تاکہ ہم بھی ایک نرم دل انسان بن سکیں، ایک نرم دل معاشرہ قائم کر سکیں، کیونکہ جو سخت دل ہوتے ہیں وہ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ علیحہ کہہ رہی ہیں آپ نے اتنی زیادہ بکس والی پکچر لگائی ہوئی ہے۔ بالکل، ہم نے اتنی زیادہ بکس والی پکچر اسی لیے لگائی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں اس جسمانی طاقت کی جو کہ بظاہر نظر آتی ہے، اور ایک اس طاقت کی جو کہ علم، شعور، سچائی، سوچ اور فہم و فراست جیسی چیزوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فی الحال جو میری ناقص سمجھ کے مطابق تھا وہ یہی تھا کہ جو علم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ خیر، علیحہ کہہ رہی ہیں آن یوٹیوب آئی یوز ٹو سے، یار میں نے بھی کامنٹ کرنا ہے بیکاز سیشن واز ریکارڈیڈ آف کورس، اسپیشلی وہ بچپن والی میموریز والا سیشن دیر واز واو۔ تھینک یو علیحہ۔ اگر آپ نے وہاں پر بھی کامنٹس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے پاس ضرور پہنچ گیا ہے، مگر یہاں پر بھی اگر آپ نے اب جوائن کر لیا ہے تو وی آر گلیڈ ٹو ہیو یو ہیئر۔ مزید جو ہے ہمارے سیشنز انجوائے کرنے کے لیے اور انہیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مزید ہماری جو باتیں ہیں ان کا حصہ بن سکتی ہیں، اور مزید آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ جو شیئر ہے اس کے حوالے سے کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم اس گیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے وہ شعر دہرا دوں کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ اسے مینیپولیٹ کر کے کچھ بھی بنا کر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بات کر لی سوچ کی طاقت کے حوالے سے اور علم کی طاقت کے حوالے سے، مگر میں نے کہا تھا کہ سچائی کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ سچائی کی طاقت میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے وہ آپ پہلے میرے ساتھ شیئر کیجئے، پھر اگر اس سے کچھ مختلف خیال میں رکھتی ہوئی تو میں ضرور شیئر کروں گی، ورنہ آپ کی رائے سے اتفاق کرنا پسند کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مزید شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے سیشنز کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے انہیں امپروو کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں مزید، اور کن چیزوں کے جو ہے وہ حوالے سے ہم ان میں کچھ ایڈیشن کر کے یا کچھ چیزوں کو اگر آپ کو لگے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو ہم انہیں ایکسکلیوڈ کر سکتے ہیں۔
بنت سعود کہہ رہی ہیں کہ ڈوب کے جانا ہے یا تیر کے جانا ہے؟ بنت سعود، میرے علم کے مطابق تو وہی ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، مگر تھینک یو فار اس پر نظر ثانی کروانے کے لیے، بیکاز میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ مختلف جانتے ہیں تو آپ وہ چیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں اس کو دوبارہ بھی چیک کر سکتی ہوں فار مائی کریکشن۔ بہرحال مزید جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ بات کیجئے، کیونکہ جب آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سچائی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا، مگر اس وقت تک ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک طاقت ہوتی ہے جو کہ آپ کے ہونے سے کسی کو محسوس ہوتی ہے یا کسی کے ہونے سے آپ کو محسوس ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ خیر، علیحہ کہہ رہی ہیں کہ اٹس اسٹرینج لیکن ڈوب کے جانا ہی ہے۔ تھینک یو علیحہ شیئر کرنے کے لیے، اور مزید جو ہے اس حوالے سے میں کہہ رہی تھی کہ کسی کے ہونے کا احساس، کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ہماری طاقت بنا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ کوئی میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ شیئر کرنا چاہیں کہ کوئی فلاں شخص جو ہے فلاں مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے آپ کو اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا اور آپ کی طاقت بنا، آپ کی قوت بنا، تو آپ اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں دیٹ pleasant moment of your life and that pleasant time of your life۔ محمد فہد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وعلیکم السلام فہد، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور فہد، اگر آپ ابھی تک آپ کو نہیں معلوم ہوا کہ ہم کس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہماری گفتگو میں، اور ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ٹاپک بتاتی چلوں کہ ہم بات کریں طاقت کے حوالے سے، کہ طاقت جو ہے وہ ایک تو ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسری طاقت ہوتی ہے جو کہ وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ایک گیم بھی کھیل رہے ہیں۔ آپ نے اس شیئر کو مینیپولیٹ کرنا ہے اور کچھ بھی انٹرسٹنگ سا بنا کر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو اس حوالے سے اس شیئر کو مینیپولیٹ کر کے آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ انٹرسٹنگ جس کو ہم انجوائے کر سکیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہمارے لسنرز نے شیئر کیا ہے۔ فہد کہہ رہے ہیں کہ سوری میں 2 دن تک جوائن نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں فہد، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ بزی تھے، سو آئی ہوپ آپ جہاں پر بھی بزی تھے آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ اچھی طرح سے بہتری مینیج کیا ہوگا اور کچھ اچھا ہی کیا ہوگا۔ علیحہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پوئٹری ایسی ہی ہوتی ہے۔ بالکل، اکثر اچھا میرے ساتھ آپ لوگ شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پوئٹری جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے، شعر و شاعری میں انٹرسٹ ہے، کتنے لوگ شعر و شاعری کرنا جانتے ہیں، اور اگر کرنا نہیں جانتے تو پڑھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ
جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ لائیو سیشن میں انہوں نے محمد فہد کا نام بھی بہت سنا ہے۔ جی بالکل، فہد جو ہیں وہ ہمارے آلموسٹ میں کہہ سکتی ہوں ریگولر لسنر ہیں، اور ہم اپنے تمام آڈینس کی پریزنس کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ جب یہ آتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور ہم مزے کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، اور بہت نہیں تو تھوڑا سا صحیح مگر ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکیں، اپنے پورے دن کا ایک حصہ جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو ٹاسک شیئر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس شیئر کو مینیپولیٹ کریں، دوسرا یہ کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جو سچائی کی طاقت ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ کوئی شخص اگر زندگی میں آپ کی طاقت بنا ہے اینڈ یو ہیڈ اے پلیزنٹ ٹائم ان یور لائف، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب والدین یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیٹا اب کچھ پڑھ لکھ جاؤ اور کچھ بن جاؤ اور ہمارا زور بازو بن جاؤ، آخر وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ کیوں ایسا چاہتے ہیں اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے، اس حوالے سے جو بات ابھی میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ یہ جو جسمانی طاقت ہوتی ہے اور یہ جو پیسے کی طاقت ہوتی ہے، یا جو یہ جو بظاہر چیزوں کی طاقت ہوتی ہے، جو پاور، ایک قوت ہوتی ہے، وہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، مگر آپ کی ایک خاصیت کہ آپ کے اندر سچائی ہے، آپ کی ایک خاصیت کہ آپ علم رکھتے ہیں، آپ کی ایک خاصیت کہ آپ میں فہم و فراست ہے، آپ کی ایک خاصیت کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت مثبت ہے، بہت پختہ ہے، بہت ہی اچھی ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ آپ کی ذاتی چیزیں ہیں، آپ کی ذاتی خصوصیات ہیں جو کہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ ان پر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ عمر کے کسی بھی حصے کو پہنچ جائیں، آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، آپ کے وقت آپ کے اوپر کوئی بھی حالات، کوئی بھی وقت آ جائے، مگر یہ چیزیں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ جسمانی طاقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، دولت کی طاقت، پیسے کی طاقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، مگر ان چیزوں کی طاقت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ والدین جب ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ حاصل کر لو، وہ یہی کچھ ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ اساتذہ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہی کچھ ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ اور جو ہمارے دانشور ہیں، جو کہ ایک معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں دراصل، اور جو ایک معاشرے کو بہترین نقطے دیتے ہیں، کچھ ایسی سوچ دیتے ہیں، کچھ پوائنٹس دیتے ہیں، یا کچھ راستے دیتے ہیں دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، تو وہ بھی دراصل ایسی ہی چیزوں پر قوم کو اور معاشرے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اصل معنوں میں۔ اس حوالے سے آپ جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ میری رائے سے اتفاق رکھتے ہیں تو، ورنہ آپ مختلف رائے رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ محمد فہد کہہ رہے ہیں یہ عشق ہے بہت آسان، بس اتنا ہی سمجھنا، اتنا ہی نہیں سمجھنا، ایک عام سا دریا ہے اور کشتی میں جانا ہے۔ تو انہوں نے تو بہت ہی آسان بنا دیا کہ یہ عشق ہے بہت آسان، بس اتنا ہی نہیں سمجھنا، ایک عام سا دریا ہے اور کشتی میں جانا ہے۔ تو علیحہ جو ہیں وہ اگری کر رہی ہیں، تھینک یو علیحہ۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی چاہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔
اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے. اور علیحہ نے ہمیں آج پہلی مرتبہ جوائن کیا ہے، تو علیحہ رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے اور بہترین گزر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ یہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کے ہاں موسم کیسا ہے، گرمی کی کیا صورتحال ہے، اور کچھ جگہوں پر ملک میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹاپک کے حوالے سے کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم و فراست کیا ہوتی ہے. فہم و فراست جو ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس حساب سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں. اور فہم و فراست جو ہے وہ کسی میں انیٹ بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ وہ بہت ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں میرے خیال سے، جن کا آئی کیو بہت اچھا ہوتا ہے، انٹیلیجنس یعنی ذہانت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہم نے ہسٹری میں، تاریخ میں ایسے لوگوں کے بارے میں سنا اور پڑھا بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے گزرے ہیں، ایسی نامور شخصیات گزری ہیں جن میں ایک فہم تھا، ایک فراست تھی کہ وہ لوگ زندگی پر، اس کی حقیقتوں کے بارے میں، چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں ایک اچھی سمجھ بوجھ، ایک سوچ اور عقل رکھتے تھے. مگر یہ ہم خود ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کو ایک بہتر ڈگر پر لانے کے لیے، اپنی زندگی کا ایک بہترین استعمال کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں کچھ بہترین کام کرنے کے لیے اور اس کو ضائع نہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہتر چیزوں کے بارے میں سوچیں اور بہتر چیزوں کے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طریقے سے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، کچھ واقعی اچھا اور پروڈکٹیو کر سکتے ہیں، جو کہ جو ہے وہ صرف ہمارے نہیں تو کسی نہ کسی کے کام ضرور آ جائے. علیحہ کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ اور موسم سب نارمل ہے، تو یعنی کہ میڈیوکر سی سچویشن ہے. اور الحمدللہ بالکل ہمیں ہر حالت میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. محمد فہد کہہ رہے ہیں میرا تو بہت اچھا گزر رہا ہے، آپ بتائیں. فہد میرا بھی بہت اچھا گزر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور رمضان تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ جتنا بھی اس مہینے میں شکر ادا کیا جائے وہ بہترین ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم نے کر لی بہت ساری باتیں اور بہت ساری گپ شپ. تو آج کے سیشن کا ہم کرتے ہیں اختتام. اور آپ نے میری کسی بھی بات سے اگر اختلاف رائے کیا ہو یا اتفاق رائے کیا ہو تو وہ آپ ضرور مینشن کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ انٹرسٹنگ شیئر کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ. ہماری آج کی ایکٹیویٹی کا جو مقصد تھا وہ بھی ہمارے ٹاپک سے متعلق ہی تھا. دیکھیے، یہ تھی الفاظ کی طاقت، کہ الفاظ کو مینیپولیٹ کر کے، الفاظ کو آگے پیچھے کر کے، الفاظ کا رد و بدل کر کے آپ کس طرح سے کسی چیز کا مطلب بدل سکتے ہیں. اور جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، ایک بات آگے پہنچاتے ہیں، یا پھر ہم کس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. ہمارے الفاظ کا چناؤ، ہمارے الفاظ کا کسی بات کا ایک جگہ سے سن کر دوسری جگہ پہنچانا، اور اسی طرح سے مختلف دیگر چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کی اہمیت کو قائم رکھتے ہیں یا پھر ختم کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کی اہمیت جو ہے
وہ اس کو کس طور پر لے کر چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس چیز پر بھی ضرور سوچیے گا کہ ہم الفاظ کو بدلنے پر اور ان کو بدل کر ان کے معنی کو بدلنے پر کتنی قوت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور سوچیے گا۔ اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں آج کے سیشن کا اختتام۔ ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، بہت بہت رمضان مبارک، اور آج کا ہمارا سیشن یہیں ہوتا ہے ختم۔ مجھے اور اپنی میزبان آر جے مونا کو دیجیے گا اجازت۔ اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، عزیز رشتہ داروں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ ہنستے ہنساتے رہیے اور اسی طرح مسکراتے رہیے۔ پھر ملیں گے ہم ایک نئے جذبے، ایک نئے ٹاپک اور ڈھیر ساری نئی باتوں کے ساتھ، اور ہم کریں گے محمد فہد کی بات پر بھی ایک مرتبہ کوشش کہ کوئی فنی سا ٹاپک رکھ سکیں۔ تھینک یو فار دا سجیشن محمد فہد، اینڈ ٹو آل مائی لسنرز، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ۔